بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم ربوبیت کے سلسلے میں گفتگو کر چکے ہیں۔ آج الرحمن الرحیم کے سلسلے میں گفتگو ہے۔ چنانچہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دو طرح کی رحمتیں پرورش کے واسطے لازم و ضروری ہیں۔ پہلی رحمت تو خود پرورش ہی ہے، کیونکہ اگر یہ رحمت نہیں ہوگی تو پرورش کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ زیر پرورش کی تمام بنیادی ضرورتوں کو پورا کرے، اور جیسے جیسے اس کی ضروریات بدلتی جائیں یہ پوری تندہی سے بلا رکاوٹ و بنا سوال ان کا انتظام کرتا جائے، اور ہر وقت اس پر مکمل توجہ رکھے کہ اس کے حق میں کیا مفید ہے اور کیا مضر۔ اس قسم کی رحمت کرنے والے کو ہی رحمان کا نام دیا گیا ہے۔ رحمت کی دوسری قسم کا کام یہ ہے کہ زیر پرورش جب کمال کو پہنچ جائے اور اس کے برگ و بار لانے کا وقت آ جائے تب بھی اس کی جانب مکمل توجہ رکھے، اور اس کے کمال کو جو ثمرات ملنے چاہیے وہ اس کو عطا کرے، اور اس کے کمال کو بیکار نہ جانے دے، ورنہ پرورش کا پورا نظام ہی ایک مذاق بن کر رہ جائے گا۔ مثلاً کسی نے ایک پودا لگایا، اس کی کما حق پرورش اور نگہداشت بھی کی، یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگا۔ اب ضرورت ہے کہ اس کے پھلوں کو ضائع ہونے سے بچائے، کسی کا سرکہ بنائے، کسی کا مربع بنائے، کسی کا اچار۔ اس ترتیب سے اس کا کمال نافع بھی ہوگا اور مستقل بھی ہوگا۔ لیکن اگر اس وقت وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھل ضائع ہو جائے گا، پھل ہی نہیں بلکہ اس کا کل کمال بیکار ہو جائے گا، اور مربی کی پوری پرورش بھی رائے گاں چلی جائے گی۔ یہ دوسرا مرحلہ جس رحمت کا محتاج ہے، اس رحمت کو نچھاور کرنے والے کو رحیم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ان دونوں صفات کو یہاں لانا اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و ربوبیت تمام عالموں کی تخلیق کے ابتدائی اور بنیادی مرحلے میں بھی موجود تھی، اور جب یہ مرحلہ گزر گیا تب بھی اس کی ربوبیت میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ معاش و معاد کا مطلب بھی یہی ہے۔ اگر کوئی سمجھدار آدمی اس سلسلے میں غور کرے تو وہ اس بات کی تہ کو پہنچ جائے گا کہ عالم کے ذرے ذرے میں معاش و معاد کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ مثلا انسان جو کھانا کھاتا ہے، غلے کی کاشت سے لے کر ہضم ہونے تک معاش ہے، اور اس کے بعد معاد کا سلسلہ کہ کھانے کا کچھ حصہ خون بن کر بدن کا جز بن جاتا ہے، کچھ بلغم، کچھ سودا، کچھ صفرا وغیرہ بن جاتا ہے۔ یہ مواد بھی جسم کی بعض دوسری ضروریات میں کام آتا ہے۔ اسی کھانے کا ایک حصہ فضلہ بن جاتا ہے اور پاخانے یا پیشاب کی شکل میں باہر آ جاتا ہے، جبکہ اسی کھانے سے کچھ ناک کا پانی، منہ کا پانی، آنکھ کے آنسو، جسم کے بال وغیرہ بننے میں کام آتا ہے۔ اس طرح ہر شے میں معاش و معاد کا اصول کار فرما ہے، تو معاش کا پورا سلسلہ اور اس کا نظام صفت رحمان سے تعلق رکھتا ہے، اور معاد کا حسن انتظام صفت رحیمی کا طفیل اور فیض ہے۔ اصلی شہنشاہ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ ایک قرات میں اسے ملیکی یوم الدین یعنی بغیر الف کے بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس صورت میں ترجمہ ہوگا بدلے کے دن کا بادشاہ۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کرنے کی ہے کہ تمام چیزوں کا حقیقی مالک تو اللہ کے علاوہ کبھی بھی کوئی نہیں، کیونکہ تمام مخلوقات کا خالق وہی ہے تو مالک بھی وہی ٹھہرا، لہذا ملکیت و بادشاہت ہر وقت حقیقت میں اسی کے لیے خاص ہے۔ البتہ قیامت کے دن اس کی یہ ملکیت و بادشاہت حقیقی اور مجازی ہر اعتبار سے ہر خاص و عام کے سامنے بالکل ظاہر ہو جائے گی۔ قیامت سے پہلے تو خود اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ دوسروں کو بھی ملکیت اور بادشاہت کا کچھ حصہ عطا کیا جائے تاکہ کارخانہ عالم درست طریقے پر چل سکے۔